جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے دانتوں کے متعلق۔ دانت کیا ہے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر یا ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس کے اندر۔ دانت جو ہے وہ خداوند کریم کی ایک نہایت ہی اعلیٰ جو ہے وہ نعمت ہے، جس کی شاید ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اگر دانت نہ ہوں تو ہم غذا کو صحیح طریقے سے چبا نہیں سکتے اور غذا کا مزہ ہم نہیں لے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چہرے کی ایک خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آواز جو ہے وہ سریلی نہیں رہتی، بدی سی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نعمت کے جتنی بھی فوائد بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ اگر اس کا جو ہے صحیح طریقے سے دانتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو اس قدر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس لیے اکثر جو اطباء ہیں، طب سے تعلق رکھنے والے حکماء ہیں، ان کا قول ہے کہ 80% جو پاگل ہیں محض دانتوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ دانتوں کا دماغ سے زبردست جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کو صاف نہ رکھا جائے تو دانتوں کے اوپر، دانتوں کے درمیان اور ان کی جڑوں میں بدبودار میل جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جو سڑن ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، وہ دماغ کی طرف چڑھتی ہے اور بلا آخر دماغی طور پر مفلوج کر دیتی ہے، دیوانہ بنا دیتی ہے۔ آپ جو ہے تجربے کے طور پر صبح سویرے انگلی کو دانتوں پر پھیر کر اگر آپ ذرا ناک کے نزدیک لے کے جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی سمیل سی ملے گی۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دانتوں کو صاف نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امراض معدہ میں مبتلا رہتے ہیں، اور بجائے دانتوں کو صاف کرنے کے وہ معدے کی ادویات وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے گندی بدبو جو ہے، دماغ جیسے رئیس ہستی کو کس طرح تکلیف نہ ہوتی ہوگی جب ہم جو ہے نا منہ کے اندر صبح رہا جو ہے انگلی مار کر جب ہم سونگھتے ہیں تو اتنی بری سمیل آتی ہے۔ تو اس طرح مشہور ہے کہ جناب مسیح الملک حکیم حافظ اجمل صاحب جو ہیں، وہ خاصاً جو ہے پاگلوں کا جو علاج تھا وہ صرف ان کے دانتوں کی صفائی سے کیا کرتے تھے، کیونکہ دانتوں کے اندر جو جمع ہوا زہر ہوتا تھا وہ جو ہے اچھے کھانے کے ساتھ مل کر جو سٹومک ہے، معدہ ہے، اس کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے کا سبب بنتا تھا۔ اس لیے اس سے جو ہے گندا کیلوس اور کیموس بن کر خون کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر جو ہے دانتوں کو پراپر صاف نہ رکھا جائے تو اس سے بہت سے امراض کو ہم جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، جو کہ ہمارے دانتوں کی صفائی کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کی صفائی کو خیال رکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ امراض معدہ کے امراض بھی جو ہے نہیں پیدا ہوتے، معدے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ اگر دانتوں کو خراب ہیں، دانت آپ کے ٹھیک نہیں ہیں اور خوراک کو صحیح چبا نہیں سکتے اور میل کچیل اور مختلف قسم کے ایکولس اور کیموس جو ہے، کیلوس اور جو ہے کیموس جمے ہوئے ہیں، اور وہ جب غذا کے ساتھ یہ زہریلے ذرات جو ہے شامل ہو کر معدے کے اندر جاتے ہیں تو وہ امراض معدے کے سبب بنتے ہیں، جس سے معدے کے مختلف جو ہے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر طور پر ہم نے ڈاکٹرز وغیرہ یا جو تائی بیٹھے ہیں، جب ان کے پاس کوئی مریض معدے کے امراض کے لیے جاتا ہے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کہ اس کے دانتوں کی کیا حالت ہے، آیا کہ اس کے کھانا پینا کس طرح کا ہے۔ تو اکثر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دانتوں کا خیال نہیں رکھتے، اکثر جو پیشنٹ ہیں وہ دیکھے گئے ہیں کہ ان کے اگر دانتوں کی جو بناوٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ٹیڑھا پن ہے ان کے اندر، اور وہ غذا کو صحیح طرح سے چبا کر نہیں کھاتے،
اور صحیح طرح نہیں چباتے تو ان کا جو معدہ ہے وہ اکثر جو ہے ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب آپ غذا استعمال کریں تو غذا سے پہلے صبح جو ہے نہار منہ کھانا کھانے سے پہلے آپ لازمی طور پر دانتوں کو صاف کریں۔ ہمارے سب سے بڑے جو روحانی و جسمانی حکیم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسواک کرنا ان کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مسواک کرتے تھے جب تک کہ منہ چھلنے کے برابر نہ ہو جاتا، اور اس لیے جو ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کا ثواب ہے، اور یہ نہ صرف دانتوں کے امراض کو فائدہ دیتا ہے بلکہ ہمارے پورے جسم کے لیے یہ ایک بہت ہی فائدہ مند عمل ہے، اور اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو اس سے ہمارے دانت بھی صاف رہیں گے، ہمارا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مسواک کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم جو ہے زندہ کریں گے، اور اس کا ہمیں جو ہے وہ ثواب علیحدہ ملے گا۔ اس لیے دانتوں کو صاف ضرور رکھا کریں۔ تو اس لیے چند اصولوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جب آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں، تو مٹھائی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بکثرت کھانے سے جو ہے وہ دانت اکثر خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیز کھائیں تو فوری طور پر جو ہے دانتوں کو صاف کر لیں۔ گرم چیزوں کو اگر آپ نے کھائی ہیں تو کھانے کے فوراً بعد جو ہے ٹھنڈا پانی پینا یا فوری طور پر کوئی تازہ پانی پینا بھی جو ہے وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور برف کا پانی پینا تو ویسے بھی آپ کے باڈی کے لیے، دانتوں کے لیے، معدے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ اس لیے دانتوں کے لیے جو ہے پیلو کا ہو گیا، جال کا ہو گیا، یا آپ سکھچین کا درخت ہے یا ککر کا درخت ہے، تو یہ ایک اچھے مسواک ہیں جنہیں آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ بہت سے فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دانت ہلتے ہوں، آپ کے دانتوں کو کیڑا لگا ہے یا خون آنے کی شکایت ہے، تو اس کے لیے سکھچین کا جو درخت ہے اس کا مسواک بہت اچھا فائدہ رکھتا ہے، بہت مفید ہے ایسے دانتوں کے لیے۔ غذا کے فوراً بعد جو ہے سونا نہیں چاہیے، غذا کے بعد کچھ نہ کچھ چہل قدمی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے معدہ اپنا ورک کر سکے، اور جو ہے اس کے لیے اگر آپ فوری طور پر کھا کر سو جائیں گے تو آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور غذا کو تھوڑا آہستہ چبا کر کھائیں اور چھوٹے لقمے کی شکل میں لے کے آئیں، اور جب چھوٹا لقمہ ہوگا تو چبایا بھی بہتر جائے گا، ہمارے معدے تک پہنچنے تک وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بڑا لقمہ لیں گے تو وہ ایک تو صحیح چبایا نہیں جائے گا اور اس کے ذرات بڑے رہ جائیں گے، جو کہ آگے جا کر معدے کے اندر نقصان کا سبب پیدا کریں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے سے پہلے دانت صاف کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ کھانا چھوٹی لقمے کی شکل میں کھائیں۔ کھانے کے بعد لازمی طور پر کلی کر لیں، اچھی طرح 1-2 دفعہ کلی کرنے سے دانتوں کے اندر جو ذرات پھنس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہ دانت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے مسواک کا، جو کہ ہمارے دانتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسباب اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دانتوں میں میل جمنے کی وجہ سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں کو صاف نہ رکھنا یا دانتوں کی جڑوں میں کیڑا لگ جانا، بد ہضمی ہو گیا، پارا کے مرکبات وغیرہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دانتوں میں شدت سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مسوڑے پہ جو ہے ورم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات اگر درد زیادہ ہو تو رخسار جو ہے، گال بھی ہے، وہ بھی سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ نسخہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس نسخے میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ بالکل ہی عمدہ ہے۔ تو اگر اسے ایسے مریض جن کے دانتوں میں شدید درد رہتا ہے تو وہ بھی اسے استعمال کریں گے 1 دفعہ، تو انشاءاللہ لگانے سے فوری طور پر درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کافور لے لینا ہے 1 تولہ، اور تیزاب گندھک 3 تولہ اصلی میں لینا ہے، ملا کر شیشی میں بند کر کے پورا دن اسے دھوپ کے اندر رکھیں،
اور تاکہ کافور جو ہے تیزاب کے ساتھ حل ہو جائے، بوقت ضرورت کسی تنکے سے یا روئی میں لپیٹ کر دانت پر لگائیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ یہ دانت جس پہ درد ہے اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر نہ لگے، کیونکہ اگر کسی اور حصے پر یہ لگا تو اس حصے کو جلا دے گا۔ تو درد دانت کے لیے یہ بہت ہی عمدہ نسخہ ہے، لیکن اسے کوشش کیجیے گا احتیاط سے استعمال کیجیے گا، حلق کے اندر یا منہ کے کسی اور حصے میں نہ گرے۔ کوئی روئی لے لیں، روئی کے اوپر تھوڑا سا لگا کے اس کا لیکوڈ، اور جو حصہ آپ کا دانتوں کا درد کر رہا ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں تو انشاءاللہ اس سے درد جو دانت کا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ سب سے بہتر حل ہے اس کا دانتوں کو صاف رکھنا۔ صاف رکھنے کے لیے آپ مسواک استعمال کریں۔ جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اپنے دانتوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدے کا مسئلہ ہے، امراض معدہ میں مبتلا ہیں، ان کا معدہ ٹھیک نہیں رہتا، تو وہ کوشش کیا کریں مسواک کیا کریں، اور مسواک کریں گے تو دانت بھی صاف رہیں گے اور امراض معدہ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو ان چیزوں پر لازمی عمل کیجیے گا، اور احتیاط کرنے سے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ غذا کی درست استعمال سے بھی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ آپ عمل کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ جی السلام علیکم۔